یہ راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری، رکن شورا حاجی اسد مدنی، اور جامعۃ المدینہ کے پاکستان سطح کے ذمہ دار مولانا ظفر مدنی۔ ماشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول لیا کرتے ہیں، علم و علماء کی باتیں ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ سیکھنے سکھانے علم حاصل کرنے میں ایک اہم چیز ہے سوال، اور سوال کرنا بھی ایک فن ہے۔ ہر ایک کو سوال کرنا آتا نہیں، اسی لیے سوال کرنے کو بھی آدھا علم قرار دیا گیا ہے۔ بسا اوقات سوال کرنے والا سوال کرنے میں کوئی پوائنٹ چھوڑ دیتا ہے، اگر جواب دینے والا کامل ہو، استاد کامل ہو، تو وہ اس جہت کو بھی جواب دیتے ہوئے پورا کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، آپ جوابات ارشاد فرماتے تھے، اور اس طرح کی کئی روایات ملتی ہیں کہ سوال کرنے والے نے تو کسی مخصوص پوائنٹ پر سوال کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو ایسا جامع، ایسا معنی، ایسا کامل جواب دیا کہ سوال کرنے والے کے سوال کا بھی جواب ہو گیا، اور ایسی باتیں ساتھ ارشاد ہو گئیں جو سوال میں مذکور نہیں تھی، لیکن ان کو ضمناً وہ علم بھی عطا فرما دیا۔ تو آج انشاءاللہ الکریم پہلے سیگمنٹ میں ہم ایسے ہی باتوں کے بارے میں سنیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اپنے جامع کلمات کے ساتھ سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سوال ہوا اور آپ نے اپنے مبارک انداز میں جامع کلمات میں جواب ارشاد فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ہم سمندری سفر پر ہوتے ہیں، اپنے ساتھ بہت زیادہ پانی لے جاتے ہیں، ہمیں پرابلم یہ ہوتی ہے اگر اس پانی سے وضو کریں تو پھر پیاسے رہ جائیں گے، کیا ہم ایسی صورت میں سمندری پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ سمندر کا پانی جو ہے نا بہت نمکین ہوتا ہے اور رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، تو شبہ ہوا کہ پاک ہے ناپاک ہے کیا ہے، اور اللہ پاک نے بارش کو ماء مبارکہ، برکت والا پانی، اچھا تو شبہ ہوا کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس کا مردار حلال ہے۔ یہ دیکھیے شان مصطفیٰ کہ مختصر جواب ہے مگر بہت جامع، کمپریہنسو، الفاظ بہت قلیل ہیں مگر معنی بہت کثیر ہے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور کتنے اصول اس پر ہو گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدیث طہارت کے مسائل میں نصف علم ہے۔ اللہ دیکھیں، پوچھا تو کہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پانی پاک ہے یا نہیں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید بھی ارشاد فرما دیا، مزید بھی سمجھا دیا، مزید بھی ہدایت عطا فرما دی، کہ صرف یہ نہیں کہا نعم ہاں آپ کر سکتے ہیں، بلکہ وضاحت کی، صرف پاک ہے کہہ دیں تو بھی جواب ہو گیا، جب بھی جواب ہو گیا، لیکن نہیں، فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار یعنی مچھلی وہ بھی حلال ہے۔ اس میں وہی جوامع الکلم کی شان بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور قلیل ہو، پردلیل ہو، اور طبیعتوں کو بیزار کرنے والا نہ ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر شان میں یکتا ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماہر نفسیات بھی ہیں، آپ سے بڑھ کر کون ہوگا، ہر صفت میں بے مثال و لاجواب ہے۔ تو آپ نے پانی کا مکمل
بھی بیان نہیں کیا. یہ نہیں کہ بہت تفصیل بیان کر دی, بلکہ جتنی ضرورت تھی اتنی ہی بیان کی. اس پر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی شارح بخاری فرماتے معلوم ہوا مفتی سے جب سوال ہو وہ جانتا ہو کہ سائل کو اس جواب کی بھی حاجت ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سائل کی حاجت کو دیکھتے ہوئے پوچھی گئی صورت سے زائد بیان کر دے ماشاءاللہ. جو سائل نے سوان میں بیان نہیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں پانی کے ساتھ مچھلی کا حکم بھی ارشاد فرما دیا. اچھا اسی طرح ایک صاحب نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. انہوں نے نماز پڑھی. جب یہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, آ کر سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا, اور سلام کا جواب ارشاد فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا واپس جاؤ, جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. جبکہ یہ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں, یہ واپس گئے, جا کر دوبارہ نماز پڑھی. دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد پھر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے, پھر سلام پیش کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب ارشاد فرمایا, اور دوبارہ پھر یہی جملہ رپیٹ فرمایا واپس جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوسری مرتبہ گئے, پھر نماز پڑھی. نماز پڑھ کے پھر حاضر بارگاہ اقدس ہوئے, سلام کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا, اور پھر تیسری مرتبہ بھی وہی جملہ ارشاد فرمایا. کیا بات. تو یہ تیسری مرتبہ گئے, نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے پھر سلام پیش کیا آگے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرما کے دوبارہ پھر وہی جملہ. تو اب یہ خدمت اقدس میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ حضور میں تو جیسی پڑھنی آتی تھی ویسی پڑھ چکا, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی, جب نماز کا ارادہ ہو وضو کرو, وضو کرنے کے بعد نماز جب شروع ہو تو قیام کرو, جتنا قرآن میں سے میسر ہو وہ قرآن کی تلاوت کرو. اس کے بعد رکوع کرو, سکون کے ساتھ رکوع کر کے اس کے بعد جب کھڑے ہو تو پورے کھڑے ہو. پھر سجدہ کرو, اور سجدہ اچھے انداز میں کر کے پھر اچھے انداز میں کھڑے ہو. تعدیل ارکان جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے, ٹھہر ٹھہر کر نماز کے ارکان کو ادا کرنا, اس کا تذکرہ فرمایا. تو اب سائل کو ایک تو نماز کا جو فرمایا گیا وہ نماز میں غلطی کیا ہے اس کا پوچھا گیا, تو آپ نے پوری تفصیل ذکر فرمائی وضو سے لے کر نماز کی تکمیل تک. اس میں بھی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو کئی ایک معمولات نبی ہمارے سامنے آئے. کئی ائمہ کا انداز ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھ جاتے ہیں. کچھ مقتدی آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی مسائل شرعیہ پر بات ہوتی ہوگی, کوئی سنتیں سیکھنے سکھانے کے سلسلے ہوتے ہوں گے. تو ہمارے آقا کی یہ پیاری ادا ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائیں. اور اس کے بعد جو ایک چیز ہمارے سامنے مزید یہ آتی ہے کہ ایک عام آدمی عالم کو چاہیے کہ اس کے معمولات کا جائزہ لے, واہ, کہ یہ عبادت کس انداز میں کر رہا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا دیگر معاملات کیسے استاد ہیں. صاحب بھی جائزہ لیں, استاد جائزہ والد لیں, جائزہ مربی لیں, جائزہ جو لیں. بھی مربی ہے جو بھی بڑا ہے جائزہ لے. جائزہ لینے کے بعد جو غلطیاں سامنے آتی ہیں اس پر اچھے انداز میں تفہیم. یہ 3 مرتبہ حاضر ہوئے, تینوں مرتبہ سلام کیا, تینوں مرتبہ یہ ارشاد فرمایا گیا نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. ہمارے یہاں ہوتا نا کہ ایک مرتبہ کہہ دیا تو تمہیں پہلے کہا تو ہے, اب کتنی مرتبہ تمہیں کہا جائے. صدقے یا رسول اللہ. تو یہاں 3 مرتبہ فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ کتنے پیارے انداز میں وہ ساری کی ساری تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو, یوں کرو. سبحان اللہ. اچھا, اس میں ایک یہ بھی چیز سمجھ میں آئی کہ سمجھانے کے معاملے میں بھی صبر سے کام لینا ہے, جلدی نہیں کرنی. اور دوسرا یہ آیا کہ جو غلطی ہے اس کی نشاندہی کے بعد اس کو دور بھی کرنا ہے. اب طالب علموں کو واچ کریں کہ طالب علم کی عبارت کمزور ہے, صرف ناو کمزور ہے, یا وہ چھٹیاں زیادہ کر رہا ہے, یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کی کمزوری بڑھ رہی ہے. اعتبار سے مضبوط ہے, عملی اعتبار سے کمزور ہے. عملی اعتبار سے کمزوری ہے. اس نے وہ یوں تو درجات طے کرتا چلا جا رہا ہے, لیکن قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ کے بارے میں بھی آتا ہے, غلامان مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. علماء تو ہیں انبیاء کی وارث ہیں. جی, آپ بھی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ اوراد و وظائف پڑھتے تھے. تو ایک شخص تھا محب اللہ خان ان کا نام تھا, مرحوم. تو وہ ظہر کی نماز, آپ اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں, وہ ظہر کی نماز میں آیا اور سنتیں ادا کی. جب انہوں نے سنتیں ادا کرنا شروع کی نا, تو رکوع کرتے وقت وہ اپنے چہرے کو سامنے قبلے کی طرف منہ کر کے رکوع کر رہے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے بلایا اپنے پاس کہ بھائی آپ رکوع میں سامنے کیوں دیکھتے ہیں.
तो वो आगे से कहते हैं कि क्या किबले से मुंह फेर लूँ अब मैं? आपने कहा कि फिर चले सजदा करते वक्त भी अपना मुंह किबले की तरफ रखा करो, ठोड़ी पर सजदा करो और सीधा किबले की तरफ मुंह हो। उसको बात ये क्लिक कर गई, समझ आ गई कि मैं रॉन्ग हूँ। तो आपने फिर उनको कहा कि रुकू करते वक्त अपने पाँव की उंगलियों की तरफ आपने रुख करना है। उसके बाद मुहिबुल्लाह खान साहब जितना भी अरसा नमाज सादत मिली वो उसी पर ही अमल करते रहे। अब यहाँ से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि हर एक को दलाल नहीं देने लग जाने, जो जिस अंदाज से आ रहा है उसको कल्ले मुन्नास अला कदर अकूल, लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक बात। अब यहाँ पर दलाल का अंबार शुरू कर दे तो हो सकता है कि वो कहते हैं कि नहीं मैंने तो किबले से मुंह फेरना ही नहीं है। तो ये बात उनको क्लिक की कि वाकई जो फरमा रहे हैं कि मुंह किबले की तरफ नहीं बल्कि जहाँ करना चाहिए उधर ही होना चाहिए। तो ये उनको समझ में दलाइल भी दो तरह के ना, दलाइल अकलिया, दलाइल नकलिया है, ये भी दलील ही, लेकिन वो अकली एक था ना। जी जी जी, तो वहाँ भी यूं करेंगे। और मौके की मुनासबत से सामने वाले की कैफियत देखकर दलील देना, ये भी तो एक आला हजरत की जहानत इससे जाहिर होती है। अच्छा, फिर जिस जो कमज़ोरी थी ना उसी को ही नॉमिनेट किया। ये नहीं कहा कि आपने यूं हाथ बांधने, यहाँ से शुरू किया सरकार आला हज़रत ने बयान करना, ऐसे हाथ बांधने हैं, फिर यूं पढ़ना है, फिर जब रकू पे आना तो फिर यूं करना है। जो जितनी सारा रिपीट नहीं किया, जो कमज़ोरी है वहीं पे हाथ रखा और उसी को ही ठीक किया। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मदनी फूल हैं टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, जो एकेडमी चला रहे हैं, जो घर का पूरा निज़ाम चलाते हैं, HOD हैं, किसी इदारे के बड़े हैं, कोई फैक्ट्री चला रहे हैं, जो समझाते हैं, ट्यूटर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, इन सब के लिए बहुत ज़बरदस्त मदनी फूल है। इसी तरह प्यारे आका अलैहिस्सलाम से एक बार सवाल हुआ कि इहराम में क्या पहना जाए, तो आपने इरशाद फरमाया कि ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। तो फिर यानी एक तो सवाल का जवाब हुआ, फिर इज़्तिरारी हालत का जवाब भी साथ ही दे दिया। यानी अगर ऐसी कैफियत आ जाए कि जूता उसको मुयस्सर नहीं है, वो ख़रीद भी नहीं सकता, तो उसका भी इरशाद फरमा दिया कि मोज़ा पहन ले और वो टखनों के नीचे तक उसको काट ले। तो ये एक सीरत मुस्तफ़ा से सीखने को मिलता है कि जितना सवाल था वो तो जवाब दे ही दिया, साथ ही साथ मुतवक्के एक सूरत का भी जवाब दे दिया कि सफ़र की हालत होती है तो ये आजमाइशें होती हैं, बाद वक्त पैसे ख़त्म हो जाते हैं, कोई और कैफियत आ सकती है। तो अगर जूता ना पाए और मोज़ा ही पहनना पड़ जाए तो कैसे पहनना है, ये भी सवाल के जवाब में खुद ही इरशाद फरमाया। मोज़े से मुराद यहाँ वो चमड़े वाला मोज़ा है, को बाज़ एरियाज में ना जुराब को भी मोज़ा कहते हैं। जुराब को मोज़ा कहते हैं। जुराब काटने का सिलसिला नहीं। हमारे मुआशरे के अंदर एक ये चीज़ राइज पाती जा रही है कि चलें जी, पढ़ तो रहा है ना, अल्लाह कबूल करेगा, चलने दें बस। ये नहीं है, अगर उसमें कोई गलती है तो हमें जो जिनको अल्लाह पाक ने कोई मनसब दिया है, इल्म दिया है, ये हमें सीखने को मिला कि उनको वाच करना चाहिए, देखना चाहिए। चाहिए। अभी जो एक हदीस मुबारक बयान की गई थी ना कि वो 3 मरतबा नमाज पढ़ी है तो फरमाया गया इरजी फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल। तो इसके तहत बाद उलमा ने एक बात जिक्र फरमाई है कि एक ऐसा आदमी जिसे मसले की मालूमात नहीं है, वो इल्म ना होने की वजह से अगर कोई अमल करता है और उस वजह से गलती हो जाती है तो उसका वो अमल काबिल कबूल नहीं है। बाद औक़ात होता है कि हजरात कहते हैं जनाब पूछ लिया तो अमल करना पड़ेगा, तो इसलिए तो हम पूछते ही नहीं। मुझे अपनी वो एक माजी की याद ज़हन में आ रही है। हम वो अमीर सुन्नत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हज के काफ़िले में थे, दुबई एयरपोर्ट पर थे, नमाज़ पढ़नी थी। तो एक साहब ने, हम जहाँ बैठे हुए थे अपना वक्त गुजार रहे थे, जो अभी पीरियड था फ़्लाइट का बाकी जो, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। हमने देखा, हम तो प्रेयर टाइम दावस्तामी वाली हम तो नक्शा वगैरह वो देख लेते हैं उसका वो, और किबला डायरेक्शन, वो बिल्कुल वो गलत डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ चुका। तो उसको हमने बड़े अदब से अर्ज़ की कि आप, तो वो नहीं माने, पति क्या कह रहे थे वो कुछ इस अंदाज से बता रहे, मैंने पढ़ ली। वही अल्लाह कबूल करेगा या वही पता चल गया तो गलती शुमार होगी, ये इस तरह का कांसेप्ट ये। और देखें कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने तो ये नहीं फरमाया ना कि भाई चलो पढ़ ली कबूल हो जाएगी, समझाया से यूं पढ़ना, ऐसी बात ये भी नहीं, हाँ समझाया। और देखिए इसमें एक शफकत भी है जी, इनायत भी है ना। बेशक मैं कहूँ यार क्या बार बार यार, ठीक है अपने मैंने तो कह दिया था ना, एक बार कह दिया, अब ठीक है इसके नसीब नहीं। तो वहाँ जो एक चीज़ नज़र आती है ना वो ये भी कि पहली मरतबा नहीं समझाया, को जो चीज़ थोड़ी तजस्सुस के बाद मालूम होती है ना तो उसकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है, वो याद भी रहती है। उस शख्स की नफ्सियात ही ऐसी थी, मेरे नबी ने उनको इसके मुताबिक बताया। सुभान अल्लाह।
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز مبارک ہے. جو بھی ٹیچرز ہیں، سکھانے والے ہیں، ان کے لیے اس میں سبق ہے کہ جب بھی ہمارا بچہ، ہمارا اسٹوڈنٹ ہم سے سوال کرے تو اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے اس کے سوال کے جواب بھی دیے جائیں اور اس سے متعلقات کو بھی ساتھ بیان کر دیا جائے تاکہ اس کی دیگر معاملات میں بھی رہنمائی ہو جائے. اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید افضال حسن ہے. میں ماڈل بی ایس جامعۃ المدینہ فضان عطار ڈیفنس لاہور کے 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد عطاری دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ہر اسلامی بھائی کی خواہش ہے کہ اسے چل مدینہ نصیب ہو، مگر اس کی شرائط پر عمل پیرا ہونے کے لیے کیسے آگے بڑھیں؟ جواب اللہ سے کرے پہلے ہر ایک ایک سوال. کی خواہش ہو. جی جواب سے پہلے ایک سوال. نگران وہ پنجاب میں چلتا، زبر زیر کی فری سٹائل چلتا ہے پنجاب کے اندر نا. وہ تو جب اردو بولنی ہے تو بھی اردو انداز ہی ہونا چاہیے نا. پنجابی بول رہے ہیں ٹھیک ہے، پنجابی انداز میں بولیں، انگلش کے انداز میں، عربی انداز میں. علم، حفظ، گوشت، دوست. بھئی یہ نہ کرے، یہ قتل عام نہ کرے اس طرح. دوست، گوشت، حفظ، علم، حلم، فجر نہیں فجر، عصر تو جیسے اس کے مطابق. چل مدینہ کیا ہے، میں یہ بھی ناظرین کو عرض کر دوں. عاشقان عطار یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم حج و عمرہ کی سعادت امیر علیہ سنت کے ساتھ پرفارم کریں، کیونکہ اللہ کے ولی ہیں، عالم باعمل ہیں، بہت تجربے کار ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں حج و عمرے کے متعلق. زیارت مکہ و مدینہ کے متعلق کتابیں بھی لکھی ہیں. امیر علیہ سنت نے بارہا حج کی سعادت حاصل کی. دیکھیں کہ پہلا سفر مدینہ آپ کو 1980 میں ہوا. 20 سے زائد مرتبہ میرا اندازہ ہے کہ آپ نے حج کی سعادت حاصل کی ہوگی. اشعار اور کیا کچھ، اور پھر تربیت بھی آپ کرتے رہتے ہیں. تربیت کرنے والے کی خود وہ بہت ترکیب مضبوط ہو جاتی ہے. تو خیر انہوں نے کچھ وضاحت کر دی. تو اس کے لیے امیر علیہ سنت نے نیک اعمال کا رسالہ جو ہے وہ دیا ہے. وہ 72 بھی ہے، وہ 63 بھی ہے، وہ 83 بھی ہے، وہ 92 بھی ہے. مختلف وہ طلباء کے لیے اور عامی اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے لیے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے اکثر پر، اور ساتھ میں بے قراری بھی چاہیے. پھر اب مزید حالات وغیرہ وہ بھی دیکھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینے کی زیارتیں نصیب فرمائے اور امیر علیہ سنت کے ساتھ نصیب فرمائے. اور کاش یہ تمنا پوری ہو جائے. میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے. کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری، عطاری ہوں عطاری. سوال تو یہ کر رہے ہیں نا، چل مدینہ کی تمنا تو کتنوں کو ہے، اب آگے کیسے بڑھنا ہے کہ یہ تڑپ رہے اور کامیابی مل جائے. عرض تو کیا کہ بھی نیک اعمال پر عمل کریں اور تڑپ اور کڑن بھی ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. امیر سنت نے خود بھی ذکر کیا نا، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل گھر میں رہ کر بھی اکثر مدینے میں. بالکل، اور اس کا ثبوت نیک اعمال کے ذریعے دے دے کہ تڑپ کڑن ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. شارح بخاری محدث کبیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی علیہ رحمۃ اللہ القوی. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے اکابر علماء کے نام ہیں. مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب، شرف ملت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب، مولانا عبدالقادر شہید، اور ان کے علاوہ بھی کئی اکابرین نے آپ کے سامنے ذانب تلمذ طے کیا. آپ کی عمر شریف 96 سال تھی. 12 نومبر 2001 آپ کا وصال باکمال ہوا اور دھوبی گھاٹ فیصل آباد میں نماز جنازہ ادا کی گئی. جامع مسجد حضور محدث کبیر کے احاطے میں آپ کا مزار فائز الانوار ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ کے قبر اطہر پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے رکھے. جی سیدھی،
پیارے پیارے علماء کا ذکر. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کا قریب کا تعلق ہے کہ محدث اعظم پاکستان کے آپ داماد بھی ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی ولادت باسعادت 1906 میں امرتسر میں ہوئی. آپ کے والد محترم ہے پیر نبی بخش چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ابتدائی تعلیم آپ نے سیسنا، یہ گاؤں کا نام ہے، امرتسر ہی کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے آپ نے شروع فرمائی. اور اس کے بعد آپ کے علم دین کی طرف مائل ہونے کا اگر آپ کے سامنے عرض کروں، آپ کے والد محترم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مالی اعتبار سے بہت وسعت عطا فرمائی تھی. مالی فراوانی اس قدر تھی کہ کسی بھی قسم کی کوئی کمی جو عام طور پر ہوا کرتی ہے تو وہ ان کے ہاں متصور نہیں تھی. اپنے بیٹے کو ہر طرح کی سہولتیں بھی دے سکتے تھے، دنیاوی تعلیم میں یا دیگر ممالک میں تعلیم دلانے کے لیے بھیجنا چاہے تو تجارت بھیج میں سکتے مومن تھے، بن سکتے تھے، تاجر بنا سکتے تھے، بہت سارے معاملات میں آگے بڑھایا جا سکتا تھا. لیکن بعض لوگوں کی خواہش ہوا کرتی ہے اپنی اولاد کے تعلق سے کہ میرا بچہ عالم دین بنے. ماشاءاللہ. اور بعض جو ہے نا وہ آرزو تمنا پر ہی رک جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. انہوں نے عملی اقدامات کیے اقدامات کیے. اور بچے کو اس راہ کی طرف آگے بڑھایا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تمنا یہ ہے کہ یہ کسی بڑے مدرسے میں پڑھے اور اس کے بعد اپنی زندگی علم دین کے فروغ کے لیے وقف کر دے. ماشاءاللہ. انہوں نے پھر والد صاحب کی تمنا کو پورا بھی کر کے دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دو طرفہ معاملات ہوتے ہیں کہ ایک والد کی تمنا، اس کے بعد والد کی کوشش اور اس کے بعد بچے کی ہمت. نہیں، اولاد کو اپنے ماں باپ کی نیک اچھی تمناؤں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بھی اس سے پتہ چلا نا. حضرت کے والد محترم نے آپ کو لاہور کے علاقے اچرا میں واقع جامع فتحیہ میں داخل کروایا اور اس درس گاہ میں صلاحیت، قابلیت اور دینی علوم میں گہری دلچسپی کا ایسا تاثر قائم ہوا کہ تمام اساتذہ جو تھے، مدرسین تھے، آپ کی صلاحیتوں کے معترف تھے. بھئی بچے استادوں سے متاثر ہوتے ہیں تو اچھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ استاد اپنے شاگرد سے متاثر ہو. اور آپ اساتذہ کی توجہ کا مرکز تھے. اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ماں باپ کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے، اس طرح اپنے استادوں کی توقع پر بھی پورا اترنا چاہیے. بعض استادوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بچہ یہ نہیں چھٹی کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا یہ ٹاپ نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ جدول کی پابندی نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا یہ قافلے میں سفر نہ کرے. تو اب اس شاگردوں کو چاہیے کہ اپنے استادوں کی ان اچھی توقعات کو پورا کریں. اچھا، جامع فتحیہ لاہور میں آپ نے اپنے استاد حضرت علامہ مولانا مہر محمد رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں دورہ حدیث کا آغاز کیا. شاندار کامیابی ملی، فراغت ہوئی، دستار فضیلت. آپ بریلی شریف چلے گئے اور میرے رضا کا فیضان جاری ساری. اچھا، وہاں آپ نے کس کی شاگردگی کا اعزاز حاصل کیا؟ مفتی، اور وہ بھی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلی حضرت، سبحان اللہ. ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل کیا اور درس نظامی میں شامل تمام کتب احادیث اثر نو مفتی اعظم ہند سے پڑھی آپ. اللہ. دوسری مرتبہ دور حدیث کیا الحمدللہ. اور محدث کبیر حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 15 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل کر لی تھی اور اوروں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا. دعا کیا مانگا کرتے تھے؟ یا اللہ مجھے اس قابل بنا دے کہ تیرے عطا کردہ علم کو میں دوسروں تک پہنچا سکوں، اور جتنی میری استطاعت وسعت ہے میں تیرے بندوں کو علوم سے مالا مال کر دوں. اب دیکھیں اس میں ایک طلباء کرام کے لیے میسیج ہے کہ یہ عزم کریں کہ میں نے سیکھنا ہے اور پھر سکھانا ہے. ایک شخص وہ ہے جو علم دین حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ جو اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا ہے. افضل کون ہے؟ یہ دوسرا افضل ہے. تو ہمیں اس کی جستجو ہونی چاہیے. آپ جامعہ نظامیہ لاہور کے بانی بھی ہیں.
سبحان اللہ، کیا شان. ہمارا جو آج کل کا ایک انداز ہے نا کہ 8 سے 1 کلاسز ہوں گی، ابتدا میں جو ہمارے اساتذہ کا انداز تھا وہ یہ نہیں تھا. آپ کے اسباق پڑھانے کا جو وقت تھا نا وہ نماز تہجد سے سٹارٹ ہوتا تھا. اللہ یعنی فجر سے پہلے تقریباً اسباق پڑھا کے آپ فارغ ہو جاتے تھے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کچھ سبق جو ہے فجر کے بعد جایا کرتے تھے. اور ایک انداز ان کا جو میرے استاد محترم ہے سید عباس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کچھ اسباق ان سے پڑھے ہیں. ماشاء اللہ. تو فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی آپ دفعہ کے دادا استاد ہوئے نا استحاد سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. استاد صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ جب پہلی دفعہ میں پڑھنے کے لیے گیا تو شرح عقائد کا سبق تھا. تو استاد صاحب نے سبق پڑھایا تو فرماتے ہیں کہ میرا انداز یہ تھا کہ جو کتاب پڑھنی ہوتی تھی نا تو اس کے علاوہ میں 3-4 کتابیں پڑھ کے آتا تھا. تو مسامرہ ایک کتاب ہے تو اس کے سے اور دیگر کچھ چند ایک کتابوں سے تیاری وغیرہ میں نے کی ہوئی تھی. استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا تو میں نے 2-3 سوالات کیے. استاد صاحب نے کتاب بند کی. مولانا غلام نصر رضوی صاحب نے کتاب بند کر کے نہ فرماتے سبق کل ہوگا. تو اگلے دن جب کلاس میں تشریف فرما ہوئے تو کہتے ہیں عباس شاہ آج سوال کرو. مجھے پتا تم کہاں سے بول رہے تھے. تو اس پر یہ استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ استاذ کو چلانا دراصل شاگرد کا کام ہوتا ہے. شاگرد جتنی تیاری کے ساتھ آئے گا نا تو استاذ اس سے آگے تیاری کر کے. اچھا سوال تو اچھا جواب ہی آئے گا نا. اور تشنگی علم کا بھی ہے نا. دیکھیں نا جی، ایک دفعہ جو پہلی دفعہ دورۃ الحدیث شریف کیا تو نمایاں حیثیت اور نمایاں نمبروں کے ساتھ آپ مل گئی، مگر ہاں آگے وہ طلب رہتی تھی. ہمارا یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھ لیا تو اب میں پیچھے کیسے بیٹھوں. اس میں نا ظفر بھی ایک بزرگوں سے اکتساب فیض اور برکت جذبہ. ہے. جی جی کہ بریلی شریف میں میں نے دور حدیث کیا، مفتی اعظم ہند سے کیا، یہ ایک شوق ذوق. یہ بھی ہے. اچھا مزید میں ماشاءاللہ اسد بھائی کا وہ دور مجھے آ گیا. یہ ماشاءاللہ طالب علم تھے، میں جب سے جانتا ہوں ان کو ماشاء کہ یہ پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، شاگرد بھی تھے، استاد بھی تھے. اچھا یہ اپنے چھوٹے درجے ان کو پڑھا رہے تھے. اسی دوران یہ عباس شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے الگ سے پڑھتے بھی تھے، کیونکہ اس وقت اس طرح کی تدابیر نہیں تھی. پھر مفتی دعوت اسلامی کو جب شورا کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی باقاعدہ، پھر باقاعدہ تدریس کی وہ ٹیسٹ اور تیاریاں اور یہ سب نظام پھر بنا تھا. آپ ایک اچھے ناظم بھی تھے مدرس کے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. یعنی اس انداز سے کہ جو طالب علم چھٹیاں کرتے ان کو آپ علیحدہ سے لے کر بیٹھتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، شرمانا نہیں ہے، آپ کے جو پرابلمز ہیں آپ مجھ سے ڈسکس کریں. اچھا ایک طالب علم تھا وہ کھڑا ہو گیا کہہ رہا ہے میں تو نہیں آگے پڑھ سکتا جی. وجہ پوچھی کیا؟ کہتے ہیں میں 9 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، میں ان کی کفالت کروں یا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا آپ کی کفالت میرے ذمے، آپ حساب کتاب لگائیں، جتنے بھی پیسے چاہیے آپ مجھے بتائیں. پھر مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب تھے، ان کو آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ اعلان کرو جتنے بھی ایسے طلبہ ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں کفالت کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی لسٹ مجھے دیں. جیسے آپ نے شروع میں سنا نا کہ آپ ماشاءاللہ از خود پہلے ایک مالی طور پر اور تجارت کے اعتبار سے ایک اچھے خاندان سے اس اعتبار سے بھی تعلق رکھتے تھے. 70 طلبہ کی کم و بیش لسٹ بنی ہے. اچھا استاد اس کے اندر وہ اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے مال دیے، وسعت دیے، گھر کے اندر کیسے لش پش ہے اور قریبی مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی جامعہ چل رہا ہے، وہاں کی کنڈیشن کیا ہے ظاہری، تو بندے کو ویسے بھی حیا ہے نا یار کہ میں گھر میں ٹائلیں کیسی لگی ہوئی ہیں، اللہ کے گھر میں کیسی لگی ہوئی ہیں، جہاں اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے، علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہاں کے کیا معاملات ہیں. اس شہر میں سب سے خوبصورت گھر اللہ کا گھر ہونا چاہیے. اور پھر دیکھیں کہ جیسے ہمارے مدارس چل رہے ہیں، جامعات چل رہے ہیں، کہیں کا کوئی 1.5 لاکھ کا خرچ ہے، 2 لاکھ کا، 5 لاکھ کا، 7 لاکھ کا، 10 لاکھ کا. تو میں اپنے 2-4 ساتھ اپنے دوستوں کو ملا ہوں، اتنے بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں یار، اتنے کمپنیز ہوتی ہیں نا، وہ جوائنٹ مل کے کر رہے ہوتے ہیں. کیا مل کر مدرسہ نہیں چلا سکتے ہیں؟ مل کے مدرسہ نہیں چلا، جامعہ نہیں چلا ہو سکتا ہے پارٹنرشپ کریں. ہمارے پاس ماشاءاللہ افراد موجود ہیں پڑھانے والے، نظام چلانے والے. پیسے کے اعتبار سے تنگی آتی ہے بھائی. مشاہرہ جات اور رینوویشن وغیرہ جو ہیں وہ آپ کرا دیں اور بقیہ نظام ہم چلا ہی رہے ہیں یار. ہر ایک اپنا پیسہ آپ کا، سسٹم ہمارا. یعنی ایک تو استاد صاحب ہوگا کہ وہ جامعۃ المدینہ کے اخراجات، پھر جو حضرت کی سیرت کا پہلو سامنے آیا کہ اس طرح کے طلبہ ان کو بھی سپورٹ کریں، کتابیں لے کر دے دیں، کچھ ان کی ادویات، کوئی علاج معالجہ، تو اس طرح کی چیزوں میں طلبہ کو بھی سپورٹ کریں. میں جو عرض کرنے لگا تھا وہ یہ کہ پیسہ آپ کا، پڑھانے والے افراد ہمارے. تو عام طور پر مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے نا کہ ایک کام کرتا ہے دوسرا پیسہ لگاتا ہے، نفع تقسیم کرتے ہیں. یہاں مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ کو نفع دے گا تو کتنا دے گا؟ بہت زیادہ بھی کرے گا، 50 پہ آ جائے گا، 50 آپ کا 50 ہمارا.
تو ہمارے ساتھ شراکت داری کریں, پارٹنرشپ کریں. سبحان اللہ. یہاں آدھا آدھا نہیں ہوگا, اللہ کی بارگاہ سے پورا پورا جا کے حاصل کریں. جو عاشقان رسول اپنا مالی تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں دین کی خدمت کے ان کاموں میں کہ طلبہ کرام پڑھیں اور دین کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ بہتر سے بہترین انداز میں جاری و ساری رہے. یہ اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے, تو آپ اپنا مالی تعاون اس انداز میں بھی پیش کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. یا مرشدی, حیا کے بارے میں, خلوت ہو یا جلوت ہو, موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور, ہر طرف نگاہ اگر اٹھاتے ہیں تبھی جو نا بے حیائی کے مناظر, اور نگاہ جھکاتے ہیں اس میں بھی بے حیائی کے مناظر نظر آتے ہیں. جگہ جگہ ریپر پڑے ہوتے ہیں, کاغذ ہوتے ہیں, یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیجئے کہ جو نا کہ با حیا بن جائے. نگاہیں نیچے رکھنا یہ بھلے حیا کی علامت ضرور ہو, لیکن نگاہیں اونچی کرنا بے حیائی نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تو اوپر دیکھنا ثابت ہے, وحی کے انتظار میں اوپر ملاحظہ فرمانا ثابت ہے. چاند کے 2 ٹکڑے بھی تو فرمائے تھے. اب خدا جانے اس وقت نگاہ مبارک کہاں تھی, اس کا کوئی تذکرہ پڑھنا یاد نہیں, لیکن اوپر دیکھنا ثابت ہے. کیونکہ باپا جیسے موجودہ دور میں اگر ہم بس میں بیٹھے ہیں یا کہیں تو سائن بورڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں سامنے, اور ایسے جتنی بھی کیا مطلب سمجھ نہیں آتی کریں کیا, آنکھیں بند کریں. تو اگر موٹر سائیکل چلائیں تو ویسے ہی میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. یا اللہ, موٹر سائیکل پہ تو ابھی نہیں چھوڑی آپ نے؟ جی ایک موٹر سائیکل, اب تو اسلائی میں بیچارے احمد رضا ٹانگ نے چھڑوا دیا نا آپ کو. نہیں ویسے اب حیا کا سامان تو فراہم کر دیا نا, کہ اب جب آپ نے ڈرائیونگ نہیں کرنی تو یوں کر کے اس کی پشت بنائی میں رہے پیچھے بیٹھے بیٹھے, تو نگاہ کی حفاظت کا چانس بڑھ گیا نا آپ کے لیے. تو جی اچھا, اب جو ہی ٹانگ صحیح یہ آئے میدان میں, بس ضرورت تو ہے نا موٹر سائیکل, اب آنا جانا تو ہے نا. نہیں تو ٹانگوں کو خطرے میں ڈالے رہے, ضرورت ہے تو. ٹانگ بھی خطرے میں, سر بھی خطرے میں, ہیلمٹ تو پہننا نہیں ہے, اڑیے تسلو ہے اس میں, سمجھے, ہیلمٹ نہیں چھوڑیں گے. تو جس دن اللہ نہ کرے سر کی چوٹ جس کو لگتی ہے اس کا جو ہوتا ہے اللہ پاک کرم فرما. واقعی اب اسکوٹر ہے تو اس کے بغیر پاکستان میں گزارا مشکل ہے. باہر ڈنڈا ہے, بعض ملکوں میں اسکوٹر پر پابندی ہے تو وہاں ڈنڈا ہے, تو گزارا ہو جاتا بغیر اسکوٹر کے. بغیر اسکوٹر کے میں بھی جی رہا ہوں, مجھے بھی اسکوٹر اسٹارٹ کرنا ہی نہیں آتی, چلانا بات کی بات ہے. جوانی میں بھی کبھی نہیں چلائی میں نے اسکوٹر, آتی ہی نہیں ہے اسکوٹر. لیکن بہرحال یہ کہ یہ ضرورت زندگی ہو گیا ہے اسکوٹر کا چلانا اور استعمال اس کا. بس ہیلمٹ پہننا چاہیے اور سنبھل کے آدمی چلائے. لیکن سنبھل کر چلانا بھی کیا, پیچھے جا کے مار دیتے ہیں, کیا کریں. ایسا یہ سب سے خطرناک سواری اسکوٹر ہے. نگاہوں کی حفاظت تو مفتی فاروق کو پوچھو, سبحان اللہ, بیچ ماری, اسکوٹر ہی بیچ دی, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. لیکن اسکوٹر چلانا گناہ نہیں ہے. اب یوں ظاہر ہے کہ آنکھیں بند کر کے چلانے کی بھی اجازت نہیں ہے, بلکہ کمزور نظر والے کو بھی چلانے کی اجازت, قانونی بھی جرم ہے یہ, ہے نا. اور خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کہ آنکھیں بند کر کے چلانے کی شریعت بھی اجازت نہیں دے گی کہ خود بھی مرے گا دوسرے کو بھی لے مرے گا اس طرح. تو اب یوں نظریں تو پہلی نظر جو غیر ارادی پڑی وہ معاف بھی تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ. اس وقت ہم جامعۃ المدینہ فیضان بغداد میں موجود ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان بغداد دعوت اسلامی کا جامعۃ المدینہ کا ایک ادارہ ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کرام کی اچھے ماحول میں اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل ان کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے جامعۃ المدینہ میں تربیتی نظام کا بہترین انتظام بھی کیا گیا ہے. طلباء کرام کے تربیت کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے
اور نگرانی شورا کے بیانات وغیرہ کا بھی یہاں پر سلسلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ میں طلباء کی تربیت کے حوالے سے ہر ہفتے کو 1 گھنٹہ 12 منٹ کا ایک تربیتی سیشن ہوتا ہے، جس میں طلباء کرام کو تلاوت، نعت، بیانات سکھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بہترین صفائی ستھرائی کا بھی نظام ہے۔ جامعۃ المدینہ کا جدول صبح فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے طلباء کرام اٹھتے ہیں، مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، پھر نماز کی تیاری کر کے نماز فجر ادا کرتے ہیں۔ بعد فجر طلباء کرام تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگاتے ہیں اور انفرادی عبادت کا حلقہ لگاتے ہیں۔ کم و بیش 7 بجے طلباء کرام ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتے کے بعد جامعۃ المدینہ میں دعائے مدینہ کے حوالے سے تیاری شروع کرتے ہیں۔ 7:40 پر دعائے مدینہ ہوتی ہے اور 8 بجے باقاعدہ تدریسی عمل کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ 1 بجے تک کے جاری رہتا ہے۔ 1 بجے کے بعد نماز ظہر کی تیاری کرتے ہیں اور بعد ظہر اولاً طلباء کرام کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد طلباء کرام جو ہے تعلیمی حلقے لگاتے ہیں۔ تعلیمی حلقوں میں صبح میں جو اساتذہ کرام نے اسباق وغیرہ پڑھائے تھے ان اسباق کی دہرائی کرتے ہیں۔ یہ کم و بیش 1.5 گھنٹے تک کے تعلیمی حلقے لگتے ہیں، اور اس کے بعد طلباء کرام نماز عصر تک کے آرام کرتے ہیں۔ نماز عصر سے کچھ دیر قبل اٹھ کر نماز عصر کی تیاری کرتے ہیں، اور بعد عصر طلباء کرام دینی کاموں کے لیے مختلف مساجد میں جاتے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد طلباء کرام کی واپسی ہوتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر طلباء کرام آرام کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد طلباء کرام کم و بیش 2.5 گھنٹے تعلیمی حلقے لگاتے ہیں اور اپنے اسباق کی تیاری کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے پروگرام میں سوال کیا گیا تھا، ہند کے سفر میں نگران شورا نے کس عالم دین کو تنظیمی اپڈیٹ دی تھی؟ اس کا درست جواب ہے حضرت مفتی بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے، ان کا نام ہے ریحان، جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم کراچی۔ انہیں تحفے میں ماہنامہ فیضان مدینہ 1 سال کے لیے پیش کیا جائے گا۔ آج کا سوال بھی سن لیجئے۔ حضرت مولانا غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار دورہ حدیث کیا، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے دوسری مرتبہ دورہ حدیث کس ہستی سے کیا؟ اس کا درست جواب آپ نے اس نمبر پر بھیجنا ہے جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الکریم قرآن دازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں تحفہ پیش کیا جائے گا۔ تحفے میں ماہنامہ فیضان مدینہ پیش کیا جائے گا اور 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھانے کا انداز، آپ کا سوالوں کا جواب دینے کا انداز، بزرگوں کی سیرت کے متعلق سنا، نیران پاکستان سے ہم نے سوالوں کے جوابات سنے، مدنی پھول لیے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم